أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا. اے حلیمہ تو نے تو یہ دیکھا ہوگا اے حلیمہ تو نے تو یہ دیکھا ہوگا کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا
زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، کس کو معلوم نہیں طیبہ سے جدائی کا اثر، کس کو معلوم نہیں طیبہ سے جدائی کا اثر، شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا، شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، قابل رشک ہے بوبکر وہ آنسو تیرا، قابل رشک ہے بوبکر وہ آنسو تیرا، جو کہ محبوب کے چہرے پہ ٹپکتا ہوگا، جو کہ محبوب کے چہرے پہ ٹپکتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک وتعالی ان سعیکم لشتى، وقال تعالی ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کائنات میں موجود ہر چیز کو دیکھنے کے لیے اور سوچنے کے لیے انسان کے پاس دو انداز ہوتے ہیں، دو زاویہ نظر ہوتے ہیں۔ ایک انداز سوچ اور زاویہ نگاہ وہ مثبت ہوتا ہے،
اور دوسرا منفی ہوتا ہے. یعنی گویا کہ آپ سمجھ لیں ایک پازیٹیو ہے مثبت سوچ اور دوسری ہے نیگیٹو سوچ یعنی منفی. اور ہر انسان کا جس طرح دنیا میں مزاج الگ ہے، طبیعت الگ ہے، اسی طریقے سے ہر انسان کی سوچ بھی الگ ہے. اور بعض انسان ہر چیز کو مثبت انداز میں دیکھتا ہے، مثبت انداز میں سوچتا ہے، ہر معاملے کے مثبت پہلو کو لیتا ہے. اس کے برعکس بعض انسان منفی انداز میں سوچتا ہے، اسی چیز سے متعلق منفی پہلو کو لیتا ہے. دونوں کی سوچ الگ، لیکن یہ صرف سوچ کا فرق نہیں ہے، بلکہ سوچ کے نتیجے میں مرتب ہونے والے جو نتائج ہے اس میں بھی زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. جو انسان مثبت سوچتا ہے، مثبت پہلو کو دیکھتا ہے، وہ ہمیشہ اچھا نتیجہ پاتا ہے، اس کے فیصلے درست ہوتے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر کسی انسان کو منفی سوچنے کی عادت ہو، منفی پہلو دیکھنے کی عادت ہو، اس انسان کے فیصلے بھی غلط ہوتے ہیں اور اس فیصلے کے نتیجے میں عواقب اور نتائج بھی سنگین اور غلط آتے ہیں. یہ ایک تجربہ کی ہوئی بات ہے. تو یہ سوچ کا جو فرق ہے اس کے نتائج میں بھی فرق ہوتا ہے. مثبت سوچ کا حامل انسان، علماء نے لکھا ہے کہ اس کے دل میں اللہ پاک ہمیشہ ایک اطمینان اور خوشی کی کیفیت رکھتے ہیں. اور جو منفی سوچ کا حامل انسان ہوتا ہے اس کا دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے. آپ اس کی دنیا میں مثال دیکھ لینا کہ بعض مرتبہ ایک انسان ایسا ہے وہ ہر چیز کے مثبت اور اچھے پہلو کو لیتا ہے، ہمیشہ خوشگمانی کرتا ہے، ہر ایک سے متعلق اچھے گمان میں رہتا ہے، مثبت پہلو لیتا ہے. کوئی بھی معاملہ ہو، ہمارے روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کوئی پروگرام تھا، اس میں مثال کے طور پر کوئی قریبی رشتہ دار عزیز ہے، اس نے شرکت نہیں کی. اب ایک مثبت سوچ تو یہ ہے، ایک نے یہ سوچا کہ یقیناً ان کو کوئی عذر پیش آیا ہوگا، کوئی نہ کوئی وجہ لاحق ہو گئی ہوگی. اور ایک نے یہ سوچا کہ یہ جان بوجھ کر نہیں آئے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے. تو دیکھیں دونوں زاویہ نگاہ میں اور دونوں کی سوچ میں فرق ہے. اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ ایک نے جو سوچا کہ یقیناً ان کا کوئی نہ کوئی عذر ہوگا اور ایک مسلمان کا عذر قبول کرنا چاہیے، تو اس کے دل میں اختلاف، توڑ اور رنجش پیدا نہیں ہوگی. لیکن جس نے یہ سوچا کہ یہ قصداً نہیں آیا، شیطان نے اس کے دل میں بدگمانیاں پیدا کر دی، یہ بدگمان ہوا اور اس نے طے کر لیا کہ انہوں نے قصداً ایسا کیا، تو اس کے عواقب کیا ہوں گے کہ اس کے دل میں رنجش پیدا ہوگی. ہو سکتا ہے یہ تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دے، قطع تعلق کر لے. تو اب دیکھیں کتنا فرق آیا انجام اور نتیجے میں. ایک کی سوچ وہ صلہ رحمی کا باعث بنی، دوسرے کی سوچ اسے قطع رحمی کی طرف لے گئی. اور آج یہی ہمارے معاشرے کے اندر یہ دونوں سوچیں رائج ہیں. ہر انسان کا زاویہ نگاہ الگ، ہر انسان کی سوچ الگ، ہر انسان کی فکر الگ ہے. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مثبت انداز کو اپنا لیں، مثبت سوچ کو اپنا لیں. اور یہ جو زاویہ نگاہ کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہوتا ہے،
یہ انسان کے خیالات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، یہ انسان کی قلبی کیفیت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، یہ انسان کے فیصلوں پر بھی نظر انداز ہوتا ہے۔ کہا کہ دو شاعر تھے، وہ ایک باغیچے میں گئے، جیسے باغیچہ ہوتا ہے باغ، اس میں پھول کھلے ہوئے تھے، لیکن اس وقت ایک جو شاعر تھا وہ غمزدہ تھا، اس کا دل مغموم تھا۔ اس نے اس پھول کو دیکھ کر کہا کہ یہ جو پھول ہے یہ بھی رو رہا ہے میری طرح، غمزدہ ہے، دل گرفتہ ہے یہ پھول۔ کوئی شاعر کہا ہوگا۔ دوسرا جو شاعر تھا اس کی سوچ مثبت تھی، دل کی کیفیت مطمئن تھی، اس نے اس پھول کو دیکھ کر کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پھول ہے یہ میری طرح مسکرا رہا ہے، خوش ہے، ہنس رہا ہے۔ اب دیکھیں اس میں علماء نے لکھا کہ دونوں نے ایک ہی چیز کو دیکھا، پھول کو دیکھا، اور ظاہری بات ہے پھول کی تو ایک ہی کیفیت ہوگی، پھول تو کوئی ذوی العقول میں سے نہیں ہے کہ وہ مسکرا رہا ہو یا وہ رو رہا ہو۔ لیکن یہ جو شاعر حضرات ہوتے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ایک تخیلاتی کیفیت میں زیادہ تر رہتے ہیں، اور عام طور پر اپنے اشعار میں تخیلاتی چیزوں کو حقیقت کا روپ دھار کر بیان کرتے ہیں کہ بھی فلاں جگہ جو ہے ایسا تھا، فلاں جگہ ایسا تھا۔ تو ایک نے کہا جو پھول تھا اس کا دل زخمی تھا میرے دل کی طرح، دوسرے نے کہا جو پھول تھا وہ میری طرح مسکرا رہا تھا، خوش تھا۔ یہ فرق کیوں آیا؟ دونوں کی سوچ الگ، اور دونوں نے جو مطلب نکالا، کیفیت بیان کی، وہ الگ الگ ہے۔ کیوں؟ دل کی کیفیت الگ تھی، سوچ الگ تھی، زاویہ نگاہ الگ تھی۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے دل میں، دماغ میں اگر خدا نخواستہ منفی خیالات رہے تو پھر انسان کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں بھی زیادہ تر منفی پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، بعض انسان وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ منفی سوچتے ہیں، مخالفت میں سوچتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے ان کی گفتگو میں آپ کو تنقید زیادہ ملے گی، بھئی اس پر تنقید، یہ آدمی صحیح نہیں ہے، یہ آدمی صحیح نہیں ہے، یہ آدمی صحیح نہیں ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ لیا۔ اور جو مثبت سوچ والا آدمی ہے وہ کہتے ہیں بھئی مجھ سے سبھی بہتر ہے، سب اچھے ہیں۔ تو یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوچ کا فرق ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہر انسان کی سوچ، ہر انسان کی زاویہ نگاہ یہ مختلف ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو دنیا کے انسان ہے وہ یکساں سوچ کے حامل ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک کا قدرت کا نظام ہے کہ ہر انسان کی سوچ الگ ہے، اور اسی سوچ کے اختلاف کی بنیاد پر ہر دو افراد میں اختلاف رائے پائے جاتا ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ ساری دنیا ایک چیز پر متفق ہو جائے، بلکہ ایک گھر کے افراد بھی متفق نہیں ہوتے، میاں بیوی بھی متفق، ان کی سوچ بھی بعض دفعہ جو ہے کیا ہے، بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ایک کی سوچ بالکل الگ، دوسرے کی سوچ بالکل الگ، اور اسی سوچ کے اختلاف کی بنیاد پر اختلاف رائے ہوتا ہے۔ اب اختلاف رائے آپ سمجھتے ہیں بہت ساری باتوں میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اب کسی کو گھر لینا ہے، ایک بھائی نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے گرو مندر کے علاقے میں لیں گے، دوسرے نے کہا ہم گلشن اقبال میں لیں گے۔ یہ اختلاف رائے کہلاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ اختلاف رائے سوچ کے اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، وہ اپنے ایک زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس بنیاد پر ہم کسی کو غلط قرار نہیں دے سکتے عام معاملات میں کہ بھئی تم جو ہے وہاں لے رہے ہو، ہاں ٹھیک ہے، اگر انسان اپنی سوچ کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے تو اس کی جو وجوہات ترجیح ہوتی ہے، دلائل ہے، آپ وہ بیان کر لیں کہ بھئی یہاں گھر لے رہا ہوں، اس کے یہ فوائد ہے، اس کے یہ فوائد ہے، ماحول اچھا ہے، علاقہ اچھا ہے، یہ ہے، اور دوسری جگہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہاں یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اور آپس کے اختلاف رائے کو انسان احسن انداز میں حل کر سکتا ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا، شروع میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ
ادفع باللتی ہی احسن. یہ اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے، لیکن نقصان وہاں پر کرتا ہے انسان جہاں انسان اختلاف رائے کو مخالفت کی صورت دے دے، اس کو ایک دشمنی کا باعث بنا لے، اس کو لڑائی کا باعث بنا لے، انتشار کا باعث بنا لے. بہت ساری باتوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے نا، بہت ساری روزمرہ کے کاروبار میں، کام میں، گھریلو معاملات میں، شادی بیاہ کے معاملات میں، بچے بچی کا رشتہ کرنا ہے. بھئی شوہر چاہ رہا ہے کہ بھئی ددیال میں ہو جائے، بیوی چاہ رہی ہے ننیال میں ہو جائے، ایک چاہ رہا ہے کہ بھئی یہ رشتہ جو ہے بچی کا بھانجے سے ہو، دوسرا چاہ رہا ہے بھتیجے سے ہو. اپنی اپنی سوچ ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر ہم نے اس اختلاف کو دشمنی کا باعث یا ایک دوسرے کی مخالفت کا باعث بنا لیا تو یاد رکھیں وہیں سے پھر معاملہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے، اور یہ بہت آگے تک یہ مخالفت بعض دفعہ چلی جاتی ہے. تو اختلاف رائے برا نہیں ہے. اختلاف رائے تو یہ تو یعنی انسان کے ذی شعور اور سمجھدار ہونے کی علامت ہے کہ اختلاف رائے تو ہوگا. اگر اختلاف رائے نہیں ہو رہا کہیں بھی تو علماء نے لکھا ہے کہ یا تو یہ انسان بیوقوف ہے، اس میں عقل نام کی چیز نہیں ہے، یہ جانوروں کی طرح ہے کہ اختلاف رائے ہے ہی نہیں، اس کی اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے. اور یا پھر یہ مداہنت کر رہا ہے. ورنہ ایک سمجھدار ذی شعور انسان ضرور اختلاف رائے رکھے گا. تو اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اختلاف رائے کو مخالفت کا باعث نہ بنایا جائے. اسی طریقے سے جو انسان مثبت سوچ کا حامل ہوتا ہے، اس کی سوچ ہمیشہ مثبت رہتی ہے، تو اس کی اس اچھی نیت کی وجہ سے اللہ پاک اس کے عام کاموں پر بھی اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے گھر بنایا. اب گھر انسان بناتا ہے تو اس میں کھڑکی بھی بناتا ہے. عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں بھئی یہ ویسٹ اوپن ہو تاکہ ہوا اچھی لگے، لیکن بناتے وقت اگر کسی نے نیت کر لی بھئی میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ اذان کی آواز مجھے آتی رہے، ہوا تو ویسے ہی آئے گی، لیکن اگر اس نے نیت کر لی، یاد رکھیں اس کو اس پر بھی اجر ملے گا. لیکن دین زاویہ نگاہ بدلنے کا نام ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین صرف زاویہ نگاہ بدلنے کا نام ہے. انسان اپنی نگاہ سوچ بدل لے، سوچ کا انداز بدل لے. اب ایک آدمی نے کھڑکی بنائی، روشن دان بنایا کہ یہاں سے ہوا آئے گی، ہوا تو آئے گی ٹھیک ہے. ایک نے اس نیت سے بنائی کہ روشن دان یا کھڑکی اس لیے کہ اس سے اذان کی آواز آئے، اذان کی آواز آئے گی، میں بر وقت تیاری کر کے نماز کے لیے جاؤں گا. تو ہوا تو تب بھی نہیں رکے گی، ہوا بھی آئے گی، اس کو اس نیت کا اجر بھی ملتا رہے گا. تو زاویہ نگاہ بدلنے سے یاد رکھیں کہ انسان کے اعمال کی حیثیت بدل جاتی ہے. جیسے حدیث آپ حضرات سنتے ہیں نا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. نیت اچھی ہوگی بدلہ اچھا ملے گا. خدا نخواستہ اگر نیت فاسد ہوئی تو پھر اس کا بدلہ بھی برا ملے گا. تو آج ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں. اور یہ جو سوچ ہوتی ہے اس کا اثر انسان کی عملی زندگی پر بھی پڑتا ہے. اچھی سوچ اور بری سوچ، اچھی سوچ کا اثر زندگی پر اچھا پڑتا ہے، خوشگوار پڑتا ہے. بری سوچ کا اثر انسان پر برے اثرات ڈالتا ہے. یاد رکھیں طالب علم ہے، دو طلبہ ہیں مثال کے طور پر. ایک طالب علم ہمیشہ مثبت سوچ رکھتا ہے، محنت کرتا ہے، تو آپ اس کی تعلیمی کیفیت دیکھ لیں. ایک طالب علم ہمیشہ منفی سوچتا ہے، ایک اچھی سوچ رکھتا ہے، امتحان آ گئے بھئی تیاری کرنی چاہیے، وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے. دوسرے نے کہا یہ کیا مصیبت ہے بھئی امتحان آتے ہیں اور یہ امتحان کا نظام صحیح نہیں ہے، اس میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، اور اس سال شاید امتحان نہیں ہوں گے. بس ان چیزوں میں منفی سوچوں میں رہا، کبھی ایک کے پیچھے بات کی، کبھی نظام کے پیچھے لگ گیا، کبھی پھر کیا ہے نتیجہ بدترین آیا. اور علماء نے باقاعدہ لکھا ہے کہ باقاعدہ تحقیق کی گئی، ریسرچ کی گئی. یہ جو باہر کی دنیا ہے یہ ہر چیز کو سائنسی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور باقاعدہ اس کی ریسرچ کرتے ہیں. تو وہ اسٹوڈنٹس، وہ طلبہ جو پوزیشن لیتے ہیں یا اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہیں، ان پر بھی تحقیق کی گئی.
لکھا ہے کہ ان سب میں یہ بات مشترکہ طور پر پائی گئی، سب کے سب مثبت سوچ کے حامل تھے، ان میں کوئی منفی سوچ والا نہیں تھا۔ تو اس سے نتیجہ اخذ کیا گیا کہ یہ جو سوچ ہوتی ہے یہ انسان کی ذہنی صلاحیتوں پر اثر انداز ہوتی ہے، سوچ کا بہت بڑا دخل ہے۔ تو دیکھیں تعلیمی زندگی پر بھی اچھی اور بری سوچ کا فرق پڑتا ہے۔ جس انسان کی اخلاقی کیفیت اچھی ہو، اعلیٰ ہو، سوچ اچھی ہو، اللہ پاک کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ اس کا تعلیمی کیریئر آپ دیکھیں، تعلیمی مستقبل دیکھیں، وہ روشن ہوگا۔ اور خدا نخواستہ اگر سوچ منفی ہے، صرف بس اعتراضات ہے، تنقید ہے، نکتہ چینی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی تعلیمی زندگی پر بھی اثر آئیں گے۔ اسی طریقے سے عملی زندگی پر بھی اثر آتا ہے انسان کی۔ جو آدمی مثبت سوچ کا حامل ہوتا ہے اس کے تعلقات ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، بنے ہوئے رہتے ہیں، جوڑ میں رہتا ہے۔ اور جو منفی سوچ کا حامل ہو، مخالف سوچ کا حامل ہو، وہ ہمیشہ اختلافات میں الجھا ہوا رہتا ہے۔ اور باقاعدہ یہ بات لکھی گئی ہے، چونکہ اللہ پاک نے انسان کے جسم کا ایک نظام بنایا ہے، اللہ پاک نے دماغ دیا، پھر یہ دماغ پورے جسم کے ساتھ منسلک ہے، تو یہ مثبت اور منفی سوچ ہے یہ انسان کے دماغ پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ مثبت اثرات کے دماغ پر، جسم پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، صحت اچھی رہتی ہے۔ منفی سوچ کے انسان کے دل، دماغ اور جسم پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جسمانی کیفیت بھی اچھی نہیں رہتی۔ یہ ایک طبعی بات ہے، فطری بات ہے کہ اس سے بھی انسان پر اثر پڑتا ہے۔ باقاعدہ واقعہ لکھا کہ ایک زمانے میں جب اسلام کو عروج حاصل تھا، مسلمانوں کا پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی، تو اس زمانے میں کافروں نے، یہ جو عراق ہے، بغداد ہے، یہاں اہل علم کا اور مسلمانوں کا ایک طوطی بولتا تھا، شہرہ تھا، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مسلمان اتنے غالب کیسے ہو گئے، ان کی ترقی کا راز کیا ہے۔ یہ جو باطل ہے ہر چیز کو جستجو کرتا ہے، گہرائی تک جاتا ہے، تو ہم تو غافل لوگ ہیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ اپنے ایک آدمی کو بھیجا بغداد کہ آپ بغداد جائیں اور وہاں جا کر رہیں ان مسلمانوں میں، مسلمان کی صورت اختیار کر لیں، معلوم کرے کہ ان کی کیا صفات ہے، کیا خوبیاں ہیں کہ ان کو اتنی ترقی مل گئی ہے، بہت آگے نکل گئے، یہ غالب کیوں ہیں، ہم مغلوب کیوں ہیں۔ یہ آیا بغداد تو مسافر جیسا ہوتا ہے، اس نے ایک ہوٹل میں کھانا کھایا، کھانا کھا کر جب یہ بل ادا کرنے گیا تو اس کو ہوٹل کے مالک نے کہا کہ بھئی آپ کے بل کی تو ادائیگی ہو چکی ہے۔ بھئی کس نے کی؟ کہ بھئی فلاں ٹیبل پہ جو آدمی بیٹھا تھا، جاتے وقت اس نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے یہ اجنبی ہے، جو آدمی ہے، اور یہ ہمارا اجنبی ہونے کی حیثیت سے مہمان ہے، لہٰذا آپ کو اس سے پیسے نہیں لینے، اس کا بل میں ادا کروں گا۔ وہ آپ کا بل ادا کر کے جا چکا ہے۔ کہا کہ یہ مہمان ہے، یہ باہر سے آیا ہوا لگتا ہے، انسان پہچان لیتا ہے نا کہ بھئی یہ آدمی ہمارے علاقے کا نہیں ہے، پہچان میں آ جاتا ہے۔ تو کہا یہ ہمارا مہمان ہے اس حیثیت سے، اس سے پیسہ نہیں لینے۔ حیران رہ گیا، پھر گیا بازار میں کوئی چیز خریدنی تھی، اس نے دکاندار سے کہا بھی فلاں چیز کہاں ہے اور یہ چیز لینی ہے، تو اس نے کہا بھی یہ جو برابر والی دکان ہے آپ اس سے یہ چیز خرید لیں، وہاں بھی موجود ہے۔ یہ وہاں گیا اور اس دکان سے خرید لی، لیکن اس کے دل میں ایک جستجو ہوئی، ایک انسان ہوتا ہے نا فطری طور پر ایک ٹوہ میں لگ گیا کہ بھئی اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے پاس بھی یہ چیز موجود تھی لیکن اس نے مشورہ دیا۔ حالانکہ یہ ایک انہونی بات ہے نا، آج کل کوئی ایسا کرتا ہے مارکیٹ میں، کوئی ایسا کرے گا تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے، یہ ذہنی طور پر جو ہے یہ بیچارہ کچھ مینٹل ہے۔ آج تو ہم کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اس کا سودا خراب کر دوں، اس کو نیچے لے آؤں، اس کی ٹانگیں کھینچ لوں۔ تو یہ واپس گیا اس دکاندار کے پاس اور کہا کہ بھئی دیکھو یہ چیز تمہارے پاس بھی تھی، یہی چیز میں تم سے خرید رہا تھا، تم نے خود دینے کے بجائے کہا کہ بھئی اس کے پاس چلے جاؤ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھئی دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ بھی میرا ایک مسلمان بھائی ہے
اور صبح سے میری اچھی خاصی جو ہے بکری ہو چکی ہے، میرا مال فروخت ہوا ہے، لیکن یہ جو ہے میں دیکھ رہا ہوں اس کے پاس کوئی گاہک آیا نہیں، اور اس کے بھی بچے ہیں، بیوی بچے ہیں گھر میں، تو میں نے چاہا کہ میرے اس مسلمان بھائی کو بھی فائدہ ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ واقعی یہ وہ سوچ ہے اور یہ وہ فکر ہے جس کی وجہ سے یہ مسلمان قوم اتنی ترقی پہ چلی گئی ہے۔ اور یہ حقیقت تھی، جب تک ہم مسلمانوں کی یہ سوچ تھی تو ہم کہاں پہنچ گئے تھے، پوری دنیا پر حکومت تھی، لیکن جب سوچ میں پستی آئی، اخلاق میں گراوٹ آئی، تو ہم ہر اعتبار سے نیچے آ گئے۔ آج آپ دیکھ لیں نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم باہر جاتے ہیں، باہر ملک سے کوئی مارکیٹ جاتے ہیں، دھوکے کا خطرہ نہیں ہوتا، کوئی ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، ہم اپنی چیز بھئی کہیں بھی رکھ دے، کوئی چوری نہیں کرتا، لیکن اپنے ہی ملک آ کے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، گھبراتے ہیں، بھئی یہاں سے چوری ہو جائے گی، اس کے پاس جاؤں گا یہ دھوکہ دے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ اسلامی تعلیمات تو یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہماری اسلامی تعلیمات ہے کہ جھوٹ سے منع کیا، خیانت سے منع کیا، دھوکے سے منع کیا، فریب سے منع کیا، جعل سازی سے منع کیا۔ یہ تو ان کی تعلیمات تو نہیں ہے، یہ تو ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے۔ قرآن و حدیث میں اور اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں گھریلو زندگی کے لیے، باہر کی زندگی کے لیے، معاشرتی زندگی کے لیے، تجارتی زندگی کے لیے، ہم نے سب کو پس پش ڈال دیا ہے۔ معاشرت بھی تو دین کا حصہ ہے، تجارت اور معیشت بھی دین کا حصہ ہے۔ ہم نے بس صرف مسجد تک دین کو محدود کر دیا ہے کہ بھئی دین ہے تو بس وہ صرف مسجد میں ہے، باہر نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ دین اسلام مسجد سے باہر نہیں ہے، یہ تو ایک مسلمان کی زندگی میں 24 گھنٹے ہوتا ہے۔ آپ مسجد میں ہیں تب بھی پورے کامل مسلمان ہو، آپ باہر ہیں تب بھی مسلمان، دکان میں ہو ہم تب بھی پورے مسلمان ہونے چاہیے، ہم گھر میں ہیں میں تب بھی پورا مسلمان ہوں۔ تو یہ تو کیسی مسلمانی ہوئی کہ میں مسجد میں تو ٹوپی پہن کے آ رہا ہوں، مسجد میں اخلاق اچھے کر لیے، لیکن باہر گیا تو میں نے جھوٹ بھی بولا، دکان پہ گیا تو دھوکہ بھی دے رہا ہوں، گھر جا رہا ہوں لڑائی جھگڑا بھی کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ منفی سوچ ہے جس نے آج ہم کو پستی کی انتہا پر لا کھڑا کیا ہے، پستی تک پہنچا دیا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ جو مثبت سوچ ہوتی ہے یہ انسان میں بلند ہمتی پیدا کرتی ہے، منفی سوچ انسان میں پست ہمتی، کم ہمتی پیدا کرتی ہے۔ جتنے بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں، وہ لوگ، وہ افراد جنہوں نے کسی بھی شعبے میں ترقی کی، نام کمایا، آپ جائزہ لے لیں، ان کے حالات پڑھ لیں، سوانح پڑھ لیں، آپ بیتی پڑھ لیں، خود نوشت پڑھ لیں، سب کے سب مثبت سوچ کے حامل۔ منفی سوچ والا انسان وہ پست سوچ رکھتا ہے، محدود، اور جب پست اور محدود سوچ رکھتا ہے تو بلند ہمتی ہو ہی نہیں سکتی، اور کوئی بھی کم ہمت انسان وہ ترقی نہیں کر سکتا، وہ ایک نمایاں معاشرے میں مقام حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ انسان اپنی سوچ کو مثبت نہ بنائے۔ آج دیکھ لینا ہماری کیا سوچ ہے کہ بھئی اس کے بارے میں یہ معاملہ ہے، یہ ایسا ہے، اس سے حسد رکھ لیا، اس کے لیے دل میں کینہ رکھ لیا، فلاں کے لیے بغض رکھ لیا، فلاں کے ساتھ لڑائی ہے، فلاں کے پیچھے باتیں چل رہی ہے، کسی کی غیبت چل رہی ہے، ایک دوسرے کی کردار کشی ہم کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر ہم کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ آج یہ مشغلے ہم نے اپنا لیے، اور یہ سب کے سب منفی سوچ والے اعمال ہیں۔ ظاہری بات ہے، جو ایک ہدف ہے اور ایک زمانے میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو جو ایک مقام دیا، ایک نام دیا، وہ اس وجہ سے۔ آپ صحابہ اکرام کی زندگی دیکھ لیں، آپ غزوہ بدر کو دیکھ لیں، غزوہ تبوک کو دیکھ لیں، غزوہ احد کو دیکھ لیں، تقریباً غزوات میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمان کافروں سے تعداد میں بہت کم، مسلمان سینکڑوں میں، کافر ہزاروں میں، لیکن بلند ہمتی، مثبت سوچ، مضبوط فکر، اللہ پاک نے ہر میدان میں ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی، اور مثبت سوچ والے انسان کے ساتھ اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو آپ صحابہ کی زندگی دیکھیں نا، یہ مغازی آپ پڑھیں، غزوات آپ پڑھیں کہ صحابہ کی تعداد مٹھی بھر ہے، اور سامنے فوج اتنی بڑی تعداد میں کہ جیسے انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے،
آپ غزوہ بدر دیکھ لیں، غزوہ موتا دیکھ لیں، دوسرے غزوات آپ پڑھیں، لیکن ہمت بلند، اللہ پاک پر توکل، اللہ پاک پر اعتماد، سوچ مثبت، جذبہ شہادت اور قربانی کا جذبہ، تو اتنی بڑی بڑی کفار کی فوجیں ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکی۔ تو جو انسان مثبت سوچ رکھتا ہے اللہ پاک کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، بلند ہمت انسان کے ساتھ اللہ پاک کی مدد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ مثبت سوچ یہ انسان کے مقصد کے تعین میں بھی بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ انسان کا جو ایک مقصد ہوتا ہے، ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ایک طالب علم پڑھ رہا ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ میں سائنس پڑھ رہا ہوں، میڈیکل پڑھ رہا ہوں، ڈاکٹر بنوں گا، یا پھر میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے بھائی میں اکنامکس پڑھتا ہوں، معاشیات کے شعبے میں جاؤں گا۔ یا عام آپ پوچھتے ہیں بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کوئی میں فلاں چیز کی تجارت کرتا ہوں، میں امپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں، الی آخری۔ یا اسی طریقے سے ہمارے دین کے طلبہ ہیں، ہر ایک کی ایک سوچ ہے، ہر ایک کی ایک فکر ہے، اور ہر ایک کا ایک زندگی کا مقصد ہوگا۔ تو یہ جو مثبت سوچ ہے یہ انسان کی زندگی کے مقصد کے تعین میں بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ مثبت سوچ والا انسان بالآخر وہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، وہ اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر سوچ متاثر ہو، سوچ صحیح نہیں ہو، تو پھر انسان کبھی اپنے مقصد کو پا نہیں سکتا، مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ یاد رکھیں، مثبت کردار ہوگا تو ہمیشہ انسان ترقی کرے گا، لیکن جہاں کردار منفی ہوا، غلط ہوا، تو وہاں انسان پھر مار کھاتا ہے۔ ہندوستان میں ایک علاقہ ہے کاندیلا کے نام سے، کاندیلا، اب سہارنپور یو پی میں ہے یہ کاندیلا۔ وہاں ایک مشہور مقدمہ ہوا، ایک زمین پر مسلمانوں اور ہندوؤں کی آپس میں لڑائی ہوئی، اختلاف ہوا۔ مسلمانوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ زمین ہماری ہے، ہم اس پہ مسجد بنائیں گے۔ ہندوؤں کا کہنا تھا کہ یہ اصل زمین ہماری ہے، اور یہ مقدمہ عدالت میں گیا۔ بھئی اب کیا کیا جائے؟ خود ہندوؤں نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان عالم کا نام پیش کیا، حضرت مفتی الہی بخش کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ تو ہندوؤں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو مسلمان عالم اس علاقے میں رہتے ہیں اس سے آپ پوچھ لیں، جج سے، کہ انگریز جج تھا، جج انگریز تھا، انگریز کی حکومت تھی، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں بھی منظور ہے، ہمیں ان پر اعتماد ہے۔ دیکھیں ایسا اعتماد تھا اس وقت، تو مسلمان تو ویسے ہی خوش ہو گئے کہ بھئی وہ تو ہمارے عالم ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا۔ تو جج نے ان کو بلایا اگلی پیشی پہ، حضرت مفتی الہی بخش کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ آئے، تو سب جمع تھے، مسلمان بھی جمع، ہندو بھی جمع، بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ جج نے پوچھا بھئی کہ آپ بتائیے مفتی صاحب کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے یا ہندوؤں کی ہے، اور آپ کے ہی کہنے پر یہ فیصلہ ہو جائے گا، آپ جو کہیں گے۔ تو حضرت مفتی الہی بخش کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھئی حقیقت یہ ہے یہ زمین ہندوؤں کی ہے، یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، اور جب یہ ہندوؤں کی ہے تو ہندوؤں کی مرضی ہے، وہ اس پہ مندر بنائے، جو کرے وہ ان کی مرضی ہے، مسلمانوں کی زمین نہیں ہے۔ تو انگریز جج نے جو اس وقت فیصلہ لکھا اس کے الفاظ بڑے عجیب ہیں۔ انگریز جج نے فیصلہ لکھا کہ آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ یہ انگریز جج کے الفاظ تھے فیصلے میں کہ آج یہ مقدمہ، یہ مسلمان ہار گئے لیکن آج اسلام جیت گیا، اور لکھا ہے بہت سارے ہندو مسلمان ہوئے۔ تو یہ سوچ کیا تھی؟ یہ سوچ مثبت تھی۔ آج دیکھیں ہم مسلمان ہونے کے باوجود باہم دست و گریباں، دونوں مسلمان، مسلک کا فرق ہے، مجھے اس کی مسجد برداشت نہیں، اس کا مسلک الگ ہے، مجھے اس کی مسجد برداشت نہیں۔ وہ اپنی خریدی ہوئی بالکل جائز جگہ پر بھی مسجد بنائے گا لیکن مجھے رکاوٹ کھڑی کرنی ہے،
اس لیے میں کیوں رکاوٹ کھڑی کروں, شرارت کروں کہ اس کا مسلک الگ ہے, میں اس کی مسجد نہیں بنانے دوں گا. وہ کہتے ہیں میں اس کی مسجد نہیں بنانے دوں گا. وہاں انگریز جج نے کیا لکھا کہ آج مسلمان تو ہار گئے, اسلام جیت گیا. لیکن آج ہماری حالت یہ ہے, مسلمان ہونے کے باوجود آج ہم اختلاف مسلک کی بنیاد پر ایک دوسرے کو برداشت کرنے پہ تیار نہیں, ایک دوسرے کی عبادت گاہ ہم برداشت نہیں کرتے, ایک دوسرے سے سلام کے ہم روادار نہیں ہیں. تو یہ چیز ہمیں آج پستی کی طرف لے جا رہی ہے. مسلکی اختلاف, فرقہ واریت, یہ اختلافات, یہ چیزیں. تو آج ہم عرض کرنے کا بس مقصد یہ ہے کہ یہ اس منفی سوچ کی وجہ سے آج اس مقام تک ہم پہنچے ہیں. آج دیکھ لینا, ہر انسان اس کوشش میں لگا ہوا ہے کسی طریقے سے اپنے اس پڑوسی دکاندار کو نقصان پہنچاؤں, گھر کا پڑوسی ہے اس سے میرا اختلاف ہے, کسی طریقے سے اس سے لڑائی جھگڑا ہو جائے. آج ہمیں برداشت نہیں ہے کوئی, اور اسی منفی سوچ اختلاف کی وجہ سے آج ہم ان حالات کو دیکھ رہے ہیں, آج ان حالات کا ہم شکار ہیں. آپ دیکھیں نا, 1-2 سال سے حالات کیسے ہیں, وبائی صورتحال ہے اور مصیبتوں پر مصیبتیں آ رہی ہے, لیکن مسلمان نہیں بدلا ہے آج کا, اسی طرح یہی کیفیت ہے. آپ جائیں بازاروں میں وہی کیفیت ہے, اندھیر نگری چوپٹ راج. مسلمان حالات کو دیکھ کر نہیں سدھرا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بھی پچھلے سال یہ معاملات ہوئے, مساجد بند ہو گئی, نماز پڑھنی مشکل ہو گئی, تراویح پڑھنی مشکل ہو گیا, اعتکاف کرنا مشکل ہو گیا. اب تو کم از کم میں اپنے آپ کو سدھار لوں, میں اگر جھوٹ بولتا تھا وہ چھوڑ دوں, میں دھوکہ دیتا تھا, وعدہ خلافی کرتا تھا, خیانت کرتا تھا, غلط چیز بیچتا تھا, میں سودی معاملات میں ملوث تھا. ہم اسی طرح ترتیب پہ چل رہے ہیں, ہماری زندگی میں فرق نہیں آیا الا ماشاء اللہ. تو یہ حقیقت ہے. تو اسی وجہ سے جب تک یاد رکھیں ہم اپنے باطن کو نہیں بدلیں گے, اللہ پاک ظاہر کو نہیں بدلیں گے. اس دن بیان میں آپ حضرات کے سامنے بات آئی نا, جو انسان اپنے باطنی کیفیت کو درست کر لیتا ہے اللہ پاک اس کے ظاہر کو درست کر دیتے ہیں. ہم باطن درست کرنے پہ تیار نہیں ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ حالات صحیح ہو جائے بس. تو یہ صرف دعا سے تو نہیں ہوگا, صرف ہماری نمازوں سے تو حالات نہیں بدلیں گے. یہ تب بدلیں گے جب میں اپنی دل کی جو خرابیاں ہیں میں اس کو تو درست کر لوں, میں اپنی نیت کو درست کر لوں, میں اپنی نیت ٹھیک کر لوں, میں اپنی سوچ صحیح کر لوں, میں اپنے اعمال صحیح کر لوں, میں اپنا کردار صحیح کر لوں. تو باطن ٹھیک کروں گا, اللہ پاک ظاہری حالات ٹھیک کر دیں گے, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور یہ حقیقت ہے بالکل. تو بس عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کی زندگی میں, اس کی معاشرت میں, اس کے اعمال میں, اس کے معمولات میں, اس کی گفتگو میں, ہر چیز میں اس کی سوچ کا بڑا دخل ہوتا ہے. اور اچھی سوچ ہوئی تو اس کے ہر معاملے پر اچھا اثر پڑتا ہے. سوچ خدا نخواستہ اگر منفی ہوئی, غلط ہوئی, تو انسان کی زندگی پر, معاشرت پر, کردار پر, اعمال پر, گفتار پر, ہر چیز پر اثر بھی غلط پڑتا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب انشاءاللہ کچھ مختصر وقت کے لیے مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر ذکر ہوگا, مراقبہ ہوگا, پھر دعا ہوگی. ساتھی اپنے ختم خواجگان کے کارڈ نکال لیں, اور اگر آج بھی کسی ساتھی کو چاہیے ہو تو وہ بتا دیں, ہمارے ساتھی ان تک پہنچا دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم مجيد اللهم بارك على محمد وعلى حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. 7 مرتبہ پڑھیں. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي. 7 مرتبہ پڑھیں. اللهم يا كافي المهمات اللهم يا كافي المهمات. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم يا دافع البلیات اللهم يا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم يا شافي الامراض اللهم يا شافي الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں. اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللهم يا ارحم الراحمين اللهم يا ارحم الراحمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على. 3 مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. 3 مرتبہ پڑھیں. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. 3 مرتبہ پڑھے. یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کو خصوصاً صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ مجتہدین اور ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام اساتذہ کو، اپنے تمام مشائخ کو، اپنے تمام بزرگوں کو، اعزاء اقربا کو، تمام مسلمانوں کو، اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے. اب پہلے کچھ وقت کے لیے ذکر جہری کریں گے. جیسے آپ حضرات کو بتایا جاتا ہے کہ ذکر جہری سے مراد جہر معتدل ہے کہ اتنی آواز ہو کہ اپنے کان تک آواز آئے، بالکل خاموش بھی نہ ہو اور اتنی اونچی بھی نہ ہو کہ شور کی کیفیت پیدا ہو، بلکہ آواز ہو اور اتنی ہو جہر کے ساتھ کہ اپنے کان تک آواز آئے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ذکر خفی ہوگی، مراقبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی. بسم اللہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب کچھ وقت کے لیے انشاءاللہ ذکر خفی کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنی آنکھوں کو بند کر لے، زبان کو تالو سے لگا لے، گردن کو جھکا لے، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائے، خیالات کو سے اپنے آپ کو یکسو کر لے اور اپنے دل میں خیال کرے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہوا حرص والا دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، کرم فرما خدایا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے دل کی
کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ کیے ہیں، اے اللہ توبہ طائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب موجودین حاضرین کی، ہمارے والدین کی، ہمارے اعزاء اقربا کی، ہماری اولادوں کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے مشائخ کی، بزرگوں کی، مخلصین محبین کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔
محرومی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، ہر قسم کے شرور سے، فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، ہم سب کی جان، مال، ایمان، صحت، عزت، آبرو کی حفاظت فرما دے۔ رمضان المبارک کے جو کچھ لمحات چند دن باقی ہے، اس کی صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہر قسم کے وبائی صورتحال سے، بیماریوں سے اور ان مصیبتوں سے اللہ محفوظ فرما دے۔ جو مبتلا ہے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ ہمارے مدرسے کے ایک فاضل اور استاذ کے والد صاحب بیمار ہیں اور اسپتال میں ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اور جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے اس مسجد مدرسے یہاں چلنے والی تمام ترتیبوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ترقیات نصیب فرما دے، اخلاص کی دولت نصیب فرما دے، مسجد میں، مدرسے میں، سلسلوں میں وسعت کے اسباب غیب سے پیدا فرما دے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے اللہ اس کی حفاظت فرما دے۔ اور اے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، اے اللہ سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب، اعزاء، اقربا، تمام مسلمان جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ہمارے ایک ساتھی کا بچہ بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کی ذہنی صلاحیتوں کو اللہ پاک دوبارہ سے زندہ فرما دے، مکمل طور پر اس بچے کو اللہ شفا عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔